اور رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے ایمان والو میرے ولی کو، اگر ولی کا مطلب ہم سمجھے تو ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ الا خوف علیہم، اللہ فرماتا ہے میرے ولی کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ ہمیشہ کے لیے بے خوف و بے خطر رہتے ہیں۔ اولئک علی المتقون، کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر ان لوگوں نے اسی جماعت اور اسی گروہوں کے اندر چلے گئے، اسے راستے کو اپنا لیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے کہ جس سے میں بھی راضی ہو گیا، اور راضی ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو مقام عطا کر دیے، بڑے بڑے مقام عطا کر دیے۔ تو متقی کی جماعت میں چلے گئے، پرہیزگار کی جماعت میں، پاک و صاف کی جماعت میں چلے گئے۔ جب وہ پاک و صاف کی جماعت میں گئے نا، جب وہ عابدوں کی جماعت میں گئے، ریاضت والے کی جماعت میں چلے گئے، روزہ رکھنے والوں کی جماعت میں چلے گئے، نماز قائم کرنے والوں کی جماعت میں چلے گئے، اس جماعت کے اندر گئے کہ جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آسانی بن جائے۔ وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوری دنیا کے اندر یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مولا کرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، علی فرماتے ہیں کہ میں نے سارے حساب و کتاب، سارے علم و فنون کی کتابوں کو ادھر سے ادھر کر کے دیکھ لیا، لیکن کوئی عبادت کے قابل نہ سمجھا میں نے کسی کو۔ اگر عبادت کے قابل اگر کوئی ہے تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، اس پوری چیز اور خلقت کا، پوری دنیا کا، پورے آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ، قطرے قطرے کا اگر کوئی مالک ہے نا تو پروردگار اللہ کی ذات مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر میرا رب قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندوں نے سارے راستے کو چھوڑ دیے، سارے راستے کو چھوڑ دیے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مختصر وقت، دیکھیں آپ، مختصر وقت، ایک چھوٹا سا وقت، ایک مرید آیا پیر کے پاس۔ جب پیر کے پاس آیا نا تو کئی سال گزار دیا۔ پیر کے پاس آیا، حضور میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں لیکن شرط یہ ہے، کہا کہ حضور میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ میں دیکھوں اس کے بعد مرید بنوں گا، کچھ کمال دیکھوں، کچھ کرامتیں دیکھوں، کچھ ہوا میں اڑنے والی کرامتیں دیکھوں، کچھ آپ کی جوتیاں ہوا میں اڑے ایسی کرامتیں دیکھوں، کہ آپ ایسی کرامت کرتے کہ پتھر سونا بن جائے، ایسی کرامت دیکھوں، اس کے بعد میں مرید بنوں گا۔ پیر صاحب نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، خدمت کرتا جائے، کبھی وقت آئے گا تو بتا دی جائے گی۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، خدمت کرتا گیا، پیر صاحب نے کبھی کرامت نہ دکھائی، کبھی کرامت نہیں، بڑے پائے کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، کبھی کرامت نہیں دکھائی۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، کرامت نہ دکھائی نا تو بندہ کنٹال گیا کہ اب میں نے اپنے پیر کے پاس سے کوئی کمال نہیں دیکھا، میں ان کا مرید نہیں بنوں، اب دوسرے پیر کے پاس جاؤں، دوسرے پیر کے پاس جاؤں، دوسرے پیر کے پاس جا کر مرید بنوں گا۔ 20 سال گزرنے کے بعد جب وہ جانے لگا نا، دہلیز کے نیچے اترا تو پیر نے پوچھا بیٹا کدھر جا رہا ہے؟
اور حضور 20 سال تک آپ کی سیوا کی، آپ کی چمپل سیدھے کی، آپ کی جتیاں سیدھی کی، آپ کو وضو کے لیے پانی دیا، آپ کو کھانا لگا دیا، لیکن 20 سال کے اندر میں نے کرامت نہیں دیکھی۔ بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ 20 سال گزر گئے، پیر مجھے کرامت دکھائے تو میں مرید بن جاؤں۔ تو پیر نے بلا کر اتنا کہا کہ بیٹا ادھر آ، کرامت بڑی ہے کہ شریعت بڑی ہے؟ اللہ دیکھے تو صحیح، پیر نے پکڑ کر کہا اے بیٹا بتا کہ کرامت بڑی ہے یا شریعت بڑی ہے؟ مرید تو مرید تھا، حضور میرے معنی کے لیے اگر دیکھوں نا تو کرامت بڑی ہے، مجھے کرامت دیکھنی ہے۔ لیکن پیر نے بٹھا کر سمجھایا، علم کی زبان میں سمجھایا، بیٹا اگر کرامت سے بھی اگر کوئی چیز بڑی ہے تو میرے مصطفیٰ کی شریعت بڑی ہے۔ اسی کو تو کربلا کا میدان ہمیں گواہی دیتا ہے، کربلا کا میدان ہمیں سکھائی دیتا ہے کہ امام علی مقام جدی والی کے سلام نے اپنے بھتیجے بھانجے ایک ایک اپنے بیٹے ایک ایک لال کو قربان کیا نا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور حسین سے پوچھے، حسین تمہاری کون سی زمین کا ٹکڑا یزید نے دبایا تھا، کتنے بیگھہ دبائی تھی؟ لیکن حسین کہتے زمین کا ایک بھی بیگھا میں یزید کے پاس نہیں تھا، میرا ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا، میرے گھٹوں و قبیلے کو پریشان یزید نے نہیں کیا تھا، بس میرے نانا کی شریعت کے خلاف گیا، میرے نانا کی شریعت جو تھی اس کو بدلنا چاہا، تو پھر حسین کا خون ابل آیا۔ اب حسین سے برداشت نہ ہوا کہ اگر کوئی شریعت کو ادھر ادھر کرے، یہ حسین کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو کربلا کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ پیر نے بلا کر کہا، بیٹا کرامت الگ چیز ہے، شریعت الگ ہے۔ اگر شریعت ہے تو کرامت ہے، شریعت ہے تو طریقت ہے، شریعت ہے تو اسلام کے دائرے میں ہے، شریعت ہے تو مومن ہے۔ ورنہ اگر کچھ نہیں ہے تیرے پاس تو پھر تم مسلمان کیسا، تیرا پیر کیسا، تو اسلام کے دائرے کے اندر کیسا؟ اگر مصطفیٰ کی شریعت کا جامہ تو نے پہنا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا جامہ تو نے پہن لیا، مصطفیٰ کی شریعت کے اندر رنگ گیا، تو پھر الگ الگ جگہوں پر رہے گا، تو کہیں پر بھی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد کے لیے پہنچ جایا کرے گا۔ اب دیکھیں پیر نے بڑے اچھے لہجے میں سمجھایا، بٹھا کر بیٹا بتا کہ تیرے 20 سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی میری نماز گئی ہے، کبھی میری نماز چھوٹ گئی، وہ بھی جماعت کے ساتھ والی جماعت چھوٹی؟ تو مرید نے ہاتھ جوڑ کر کہا نہیں چھوٹی، نہیں آپ کی نماز کبھی نہیں چھوٹی۔ کہا کبھی میرے رمضان کے روزے جو فرض رب نے قرار دیے ہے، السیام کہ جو سیام جسے کہتے ہیں نا روزہ، وہ جو روزے سیام تھے وہ روزے کبھی چھوٹے؟ کہتے نہیں چھوٹے۔ کبھی میرا قدم شریعت کے خلاف گیا، کسی پر غیر مرد اور عورت پر کبھی میں نے نظر ڈالی، میرے دل کے اندر کبھی ایسی خرابی اور ایسی نیت پائی کہ جو دنیا کی لالچ کی نیت میرے دل میں آ گئی؟ مرید کہنے لگا 20 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا کی لالچ آپ کے سینے میں آئی ہو، دنیا کی محبت میرے سینے میں نہیں آئی، ایسی کوئی چیز تو بتا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ اللہ مجھے 5 وقت اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے؟ اس سے بڑی کرامت کیا کہ اللہ مجھے حلال کا رزق کھلاتا ہے؟ اس سے بڑی کرامت کیا کہ کبھی زندگی میں بیمار نہیں رب نے کیا مجھے، اور ہمیشہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ ارے کرامت یہ سب، یہ تو ساری چیزیں اگر دیکھنی ہو نا، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر دیکھنی ہو تو جیپال جادوگر بھی تھا جو ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، کوئی لوگ اس کو ماننے والا ہے؟ اس کے کوئی جادوگر بڑے بڑے ہواؤں میں اڑتے ہیں، بڑے بڑے اسلحہ پیدا کرتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کا بندہ اور ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ سے یہ راضی ہو جائے، اسے ولی کہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جیپال جادوگر کی بات آئی تو بتا دوں، بھلے آسمانوں پہ اڑے، آسمانوں پہ اڑنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ خواجہ کے قدموں میں آ جانا کمال ہے۔ کمال آسمانوں پہ اڑنا نہیں ہے،
کمال دیکھنا ہے تو خواجہ کے قدموں میں آ جاؤ، پوری زندگی کا بیمہ تمہیں مل جاتا ہے، پوری زندگی کا بیمہ ملتا ہے۔ اور جب خواجہ کے قدموں میں آ کر کہتا نا حضور معاف کیجئے، آپ کو میں نے غلط سمجھ لیا تھا، حضور میری زندگی اور تھی، اب آ کے قدموں میں آیا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیپال نے پڑھا، لیکن اے جیپال تو ہوا میں اڑتا تھا، لیکن یہاں خواجہ کی جوتی کا عالم یہ ہے، اگر ہماری بھاشا میں کہتے تو چمپل اور موجڑی کا عالم یہ ہے کہ میرے خواجہ اشارہ کر دے اور کہے جوتی جا جیپال کو میرے قدموں میں ڈال، تو خواجہ کی ایک چمپل، خواجہ کی جوتی جو قدم سے رگنے والی، نسبت جوڑنے والی جب اتنا مقام رکھتی ہو تو پھر میرے خواجہ کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے ہی 90 لاکھ نے کلمہ نہیں پڑھا چہرہ دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر ایسے ہی کلمہ نہیں پڑھا، اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، نور الدین تو نادیدال صدقہ نور کا، اور فرمایا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے گنچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈوبنے دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈوبے دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تم ہی پہ چھوڑی، یا رسول اللہ تم نے لنگر اٹھا دیے ہیں، اور کہا اے مانگنے والوں دنیا والوں کے پاس نہ مانگو، اگر مانگنا ہے تو مصطفیٰ کی دہلیز سے مانگو، اگر مانگنا ہے تو رب کی بارگاہ سے مانگو، فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے، کریم یعنی پروردگار کی ذات ہے، کہ سبحان اللہ، پروردگار کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے، یہ تو دیکھو ہمارا بھی کریم ہے، کہ سبحان اللہ، ہمارا بھی کریم ہے، ہمارا بھی کریم ہے، ہم پر بھی کرم کرتا ہے، ہم پر بھی رحم کرتا ہے، جہاں غفار ستار ہے نا وہاں رحم کرنے والا بھی ہے، جہاں جبار ہے نا، جہاں قہار رب کی ذات ہے وہاں پھر رحم کرنے والا بھی ہے۔ رحم کس پہ کرتا ہے پتا؟ مصطفیٰ پہ، مصطفیٰ کے غلاموں پہ رحم کرتا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں پہ رحم کرتا ہے۔ ورنہ اللہ کی بات آ گئی تو ایک بات آگے بتاؤں، 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی آئے، حضرت آدم لے لے، حضرت موسیٰ لے لے، حضرت یونس لے لے، حضرت ادریس لے لے، حضرت احیا لے لے، حضرت ابراہیم لے لے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق لے لے، حضرت یونس کو اٹھائے، ادریس، حضرت ادریس کو لے لے، آپ بہت سارے نبی آئے دنیا میں، لیکن پوچھا بتاؤ کہ موسیٰ تو نے لوگوں کو دعوت دی کہ رب کی طرف آؤ، رب کی طرف آؤ، تو کچھ لوگ تیرا کلمہ پڑھ کر تیرے ساتھ ہو گئے، جو نہیں ہوئے تو اس کا کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، جس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ موسیٰ کہتے ہیں میں نے دعوت دی، لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، میں نے صحیح راستہ دکھایا اور صحیح راستے پر نہ چلے تو اللہ کا عذاب آیا۔ پوچھا جائے، نوح سے پوچھا جائے، یہ بہت بڑی ڈیٹیل ہے، حضرت نوح کی کشتی والا نوح، طوفان نوح بہت بڑا ہے، جس نے نوح کا ساتھ دے دیا، نوح کی کشتی میں سما گیا، اسے کیا مل گئی؟ پناہ مل گئی۔ کیا مل گئی؟ پناہ، آسرا مل گیا، ٹھکانہ مل گیا۔ آج الحمدللہ ہم اللہ کے ولیوں کے آسروں پہ پلتے ہیں، ہم مدینہ تو نہیں جا سکتے، ہم بڑی کربلا تو نہیں جا سکتے، غوث پاک کے دربار تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں عطائے رسول بنا کر بھیج دیا ہے، جو ہند کا سلطان بنا کر بیٹھے ہیں، تو ہر بگڑے ہوئے کام کو بناتے ہیں، اسی کو تو میرے خواجہ کہتے پوری دنیا۔ اور اگر وہاں بھی نہ جا سکتے ہو تو ہمارے وقت، ہمارے گھروں کے قریب، ہمارے گاؤں کے اندر کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، دیکھیں کبھی اٹھا کر دیکھیں،
حضرت سید سکندر شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے یہاں مزار ہے. اب خاندان صرف دیکھ لینا تو بندوں کی پوری نسل کا پتہ چل جاتا ہے. کون سا خاندان؟ بخاری خاندان ہے. یہ خاندان ایسا ویسا خاندان نہیں ہے، یہ خاندان حضور شاہ عالم کا خاندان ہے. حضرت سید کابل شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار کے اوپر جائیں آپ، ادب باندھ کر کھڑے رہیں. کابل شاہ ولی ایسی ویسی ہستی کا نام نہیں ہے، یہ بھی ایک بخاری خاندان کے چراغ کا نام حضرت کابل شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. ایسی ویسی ہستی کا نام نہیں ہے، بڑے پائے کے بزرگ کا نام حضرت کابل شاہ ولی ہے. جہاں بگڑوں کی قسمتیں بنتی ہے، ٹوٹی ہوئی تقدیریں بنتی ہے، لوگ تمنا کرتے ہیں دل سے، تو وہاں سے جب دعا قبول ہوتی ہے نا تو اللہ جھولیوں کو بھرتا نظر آتا ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے الوسیلۃ فی الخیر العباد، اے لوگوں وسیلہ تلاش کرو. کس کا؟ نیک بندوں کا وسیلہ تلاش کرو. ہم میں سے کون نیک ہے ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ گیبن شاہ پیر نیک ہے، صحابہ پیر نیک ہے، کامل شاہ پیر نیک ہے. قرآن کہتا ہے نیکوں کے پاس چلے جاؤ تمہاری کشتیاں کنارے لگ جائے گی، تمہاری کشتیاں کنارے لگ جائے گی. یہی نوح کا واقعہ بھی یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں آ جاؤ رب کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف اور کشتی میں سما جاؤ. جس کو زندگی چاہیے کشتی میں بیٹھ جاؤ. انہوں نے کشتی کئی سالوں سے بنائی، وہ کشتی کے اندر لوگ بیٹھ گئے، بھیڑ بھی آ گئی، بکریاں بھی آ گئی، کتے بھی آ گئے، چرندے پرندے ہر چیز اندر آ گئی. جو کشتی کے اندر بیٹھا اس کو پناہ مل گئی، بچ گیا طوفان نوح سے. اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا نا پورا برباد ہو گیا، پورا برباد، علاقہ برباد، ساری کچھ برباد. جب برباد ہو گیا نا تو نوح نے ایک پرندے کو بھیجا. جب ایک پرندے کو بھیجا نا تو کہا کہ جا دیکھ ذرا پرندے کو بھیجا تو گیا، روئے زمین کے اوپر چلا گیا، دیکھا تو دیکھ کے واپس چلا آیا پرندہ. پھر انہوں نے کہا کہ جا دیکھ کر طوفان ہے، آندھی ہے، گارا کیچڑ ہے کہ سب ختم ہو گیا. ہو گیا تو ایک زیتون کی لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر لایا، زیتون کی لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آیا. نوح کے ہاتھ میں دیا نا، نوح سمجھ گئے کہ طوفان ختم ہو گیا ہے، اب درخت اگنا شروع ہو گئے کشتی کے اندر بیٹھے بیٹھے. پھر کہا جا دیکھ کر آ کے زمین تازی ہے یا سوکھ چکی ہے. جب زمین پر گیا تو زمین پھٹ چکی تھی، زمین پیاس کی وجہ سے پھٹ چکی تھی. جب بڑے بڑے پوڑے ہو گئے تھے اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کے لے کر آیا. لوگ سمجھ گئے، انہوں نے کہا چلو کشتی والوں باہر نکلو، اب اللہ کا عذاب ہم سے ٹل چکا ہے. جو اللہ کے عذاب میں آیا وہ مر گیا، جو آیا فنا ہو گیا، فنا فل ہو گیا، اب اس کا کچھ نام و نشان نہیں بچا. تم لوگ بچے ہو، اللہ کا شکر کرو کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کا ایک ہونے کا تم نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کو ایک مانا، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کر دی. اب آئے اگر اسی طرف چلوں گا تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. کل کا جو دین گیا وہ دین کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم. کہہ دے سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم. کون عمر فاروق اعظم بتائیں؟ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں خطاب کا بیٹا تھا اور میرے کٹمب و قبیلہ بہادر پہلوان تھے. سب خطاب کا بیٹا، لوگ ہم سے ڈرا کرتے تھے. میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو لوگ جب نکلتا نا ہاتھ میں کوڑا ہوتا لوگوں کو مار مار کے بھگاتا تھا. میں وہی خطاب تھا. میں خطاب کا بیٹا عمر. لوگ مجھے دیکھ کر بھاگتے تھے، نبی آئے گا خطاب کا بیٹا مارے گا. اور کہا کہ مجھ سے کوئی ڈرتا تھا، کوئی ڈرتا، کوئی نہیں ڈرتا تھا. لیکن عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اونٹ چرانے کا سلیقہ میرے پاس نہیں تھا. 4 اونٹ میں اگر لے کر جاتا نا، ایک اونٹ کو پکڑتا تو ادھر بھاگتا، ایک اونٹ ادھر بھاگتا. لیکن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا، کہتے سبحان اللہ، اس کا دامن پکڑا، میرے نبی کا دامن پکڑا، کہتے سبحان اللہ. شاعر نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما، محبوب کے دامن کو پکڑا، مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لیا نا،
کلمہ پڑھا. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سے میں نے کلمہ پڑھ لیا، عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لیا، مصطفیٰ کے دامن کو پکڑا، مصطفیٰ کے آغوش میں آ گیا، مصطفیٰ کے پیار میں آ گیا. اللہ اللہ، رب نے مجھے اتنا نوازا کہ جو میں کلمہ پڑھنے سے پہلے 4 اونٹوں کو سنبھال نہ سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کو وہ طاقت، وہ ہمت، وہ قوت رب نے فرمائی. وہ طاقت دی اللہ نے، وہ قوت دی اللہ نے، وہ پاور دیا اللہ نے کہ آج 22 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ عمر خطاب کا بیٹا بن کر چمکا ہے. فاروق اعظم. لوگ مجھے عمر کہتے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے محبوب کے دامن کو پکڑا نا تو اب عمر نہیں فاروق اعظم کہتے نظر آتے ہیں. یہی تو ہے مصطفیٰ کے دامن پکڑنے کا راز. تاکہ میں نے دامن پکڑ لیا تو 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ کنٹری کا اکیلا راجہ، اکیلا شہنشاہ بن کر چمکا تھا میں. اور آج الحمدللہ عمر کہتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل میری انگلی کے اشاروں پہ چلتے نظر آتے ہیں، ایک میرے اشاروں پہ چلتا نظر آتا ہے. لیکن پھر اسی عمر کی ایک بات بتاؤں، عمر کی پرہیز کی، عمر کا فتویٰ، عمر کی تقویٰ اگر ہم دیکھیں نا. ایک دن مسجد کے اندر گئے، جمعہ کی مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم جب جمعہ پڑھانے کے لیے گئے نا تو حضرت سلمان فارسی بھی ہے. جب جمعہ پڑھانے کے لیے گئے تو ٹائم ہو گیا، خطبے کا ٹائم ہو گیا. خطبہ پڑھتے نا ایک نے 45 کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے تو خطبے کا ٹائم ہو گیا. عمر نہیں آئے، 3-4 منٹ لیٹ ہو گئے. تو پہلی سب میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے. عمر آئے نا، اے عمر تیرے باپ کے نوکر نہیں ہیں، جب بیٹھے رہے نماز پڑھنے کے لیے، ٹائم سے اوور ٹائم ہو چکا ہے. عمر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں. 22 لاکھ کنٹری کا مربع میل کا شہنشاہ رو رہا ہے اللہ کے گھر میں. اور نہ عمر چاہتے نا تو مار کے اسے کچوبر بنا سکتے تھے، لیکن عمر فاروق نے کہا. اب ممبر پر بیٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ سلمان فارسی جیسے تو نے پیدا کیا ہے. کیوں کہ اگر 2-3 منٹ لیٹ ہو گیا تو عمر کو بتانے والا کون؟ ورنہ تو یہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. جس نے ضرورت کی ہے اس کا نام سلمان فارسی ہے. اور سلمان فارسی نے میرا دامن پکڑ کر کہہ دیا عمر نماز پڑھانی ہے تو ٹائم پر آیا کرو، نماز پڑھانی ہے تو ٹائم پر آیا کرو. عمر فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر خطبے میں کہا، اے میرا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے میری سلطنت کے اندر رہنے والے لوگ سنو، میرا حال یہ ہے کہ عمر رو رو کے چیخ بار کر کہتے ہیں آج تک میرے گھر کا حال میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے. اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث سے منع ہے کہ اپنے گھر کے دکھ لوگوں کے سامنے رویا نہ کرو، اپنے بیٹے کی شکایتیں لوگوں کے سامنے نہ کرو، اپنے باپ کی شکایتیں لوگوں کے سامنے نہ کرو، اپنے گھر کے حال لوگوں کو نہ بتاؤ، ورنہ یہ لوگ تمہاری مدد کے بدلے تمہاری مذاق اڑاتے نظر آئیں گے، مذاق اڑائیں گے. اور جتنے مذاق اڑائیں گے نا وہ پھر تمہیں ہر گلی کوچے کے اندر تمہیں رسوا کرتے نظر آئیں گے. اپنے بیٹے کی اچھی تعریف کرو، ایک نہ ایک دن تمہاری دعاؤں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعا کے صدقے بیٹے کو اچھا بنا دے گا. دعا کیجیے بیٹوں کے لیے، ورنہ چوک پر بیٹھ کر، دکان کے اوپر آٹو پر بیٹھ کر کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا مجھے یہ نہیں دیتا وہ نہیں دیتا. نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تو جانتا ہے میرے بیٹے کو میرے حقوق ادا کرنے والا بنا دے. جب ایک باپ اور ماں دعا کرتی ہے نا تو اللہ اس بیٹے کو سدھار دیتا ہے. یہ دعا کرے. حضرت عمر کہتے کہ آج تک میرے راز کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج سلمان نے اس جملے کو کہا نا کہ عمر تیرے باپ کے نوکر نہیں، جلدی آ. اس لیے آج عمر رو کر ممبر پر کھڑا ہو کر تمہارے سامنے کہتا ہے، کھڑا ہو کر تمہارے سامنے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمر فرماتے ہیں کہ عبداللہ کی ماں یعنی عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ، کہتے سبحان اللہ عبداللہ، تاکہ عبداللہ کی ماں نے یا عورتوں کا نام نہیں لیا، کہا کہ میری بیوی نے
جو میرے بیٹے کی ماں ہے اس نے میرے جبے کو دھو کے سکھایا تھا، اے لوگوں سکھا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایک ہی جبہ ہے جس جبے کو پہن کر میں تخت پر بھی بیٹھتا ہوں، یہی جبے کو پہن کر نماز پڑھتا ہوں، یہی جبے کو پڑھ کر فیصلے کرتا ہوں۔ بس میں عبداللہ کی ماں نے سکھایا تھا، اے لوگوں تمہیں یقین نہ آئے، تمہیں بھروسہ نہ آئے، ابھی بھی میرا جبہ لیلا ہے، تم آ کر دیکھ لو، پھر مجھے کہنا۔ عمر چیخے مار مار کر رونے لگے، اے اللہ یہ راز میں نے دنیا والوں کے سامنے بتا دیا۔ عمر بن خطاب وہ تھے 22 لاکھ مربع مل کے اکیلے راجہ تھے، اکیلے شہنشاہ تھے، اس کے باوجود بھی ٹوٹا پھوٹا جبہ پہن کر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنی غریبی حال تھی، ورنہ کیا راجاؤں کو مال نہیں ملتا؟ ہر چیز ملتی ہے، لیکن عمر فرماتے میں وہ مال نہیں کھانے میں قابل ہوں، بس اللہ جو رزق حلال دینا اور رزق حلال میں کھاؤں گا۔ میرے آقا تو جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ کب ملتا ہے پتا؟ جب ایک بندہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے، مصطفیٰ کا غلام بن جائے، مصطفیٰ کا عشق اس کے سینوں میں آ جائے نا، تو پھر ہر لمحے ہر گھڑی مصطفیٰ کا جام ملتا رہتا ہے۔ اب آئے اللہ کے ولی، اللہ کے ولی کیسے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو رب نے مرتبے دیے، مقام دیے، بڑی بڑی جگہیں دیے۔ ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتا ہے ابدال، ایک ہوتا ہے شہنشاہ، بڑے بڑے ممتاز، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، بڑے بڑے مقام ہوتے ہیں۔ جتنی محنت اس کے اندر کرتے ہیں، محنت کیا کرنی پڑتی بتا؟ اللہ کی طرف لو لگانی پڑتی ہے، رب کی طرف لو، دنیا کو چھوڑ دو، رب کی طرف جتنی لو لگتی جاتی ہے، جتنا رب کو مناتا جائے اتنا اللہ مقام مجھے کرتے جاتا ہے۔ لیکن اس پوسٹنگ کے اندر میری نظروں میں اور کتابوں کے اندر سے بات بتاؤں، میں نے جتنی کتابیں پڑھی، جتنی میری نظر جہاں جہاں پہنچی، میرے علم کے تعلق سے لوگوں کو جہاں پہنچے وہاں، لیکن میں اپنے علم اور اپنی عمر کے اعتبار سے بتاتا ہوں، جتنے محنتیں، جتنی کاوشیں، جتنی اللہ کی طرف اگر لو لگانے والا بندے کو اگر دیکھا نا میں نے، تو اور کوئی نہیں، وہ پیران پیر روشن ضمیر سیدی شیخ عبد القادر جیلانی۔ جتنی محنتیں عبد القادر نے کی، ایک آتا ہے مقام میں غوثیت کبریٰ، بہت بڑا مقام کا نام ہے، چارک ولی کو 4 ولیوں تک پہنچا ہوا ہے مقام، اور کسی کو نہیں ملا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے فلافل رسول ہونا پڑتا ہے، فلافل خدا ہونا پڑتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، یہ مقام ایسے ویسے نہیں ملتا۔ دوسرے پاک فرماتی ہے مقام کے لیے میں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس مقام پانے کے لیے، دوسرے پاک فرماتے ہیں کہ اس مقام کو پانے کے لیے کئی کئی دن تک جنگلوں میں بے ہوش پڑا رہا، یہ مقام کو پانے کے لیے جنگل میں بے ہوش پڑا رہا، ایک ایک سال تک پانی پینا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، بھوک و پیاس کی وجہ سے پڑا رہا۔ اسی کو کہا کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ہے، غوث پیارا اللہ۔ اللہ کہتا ہے عبد القادر قسم، اب میری قسم ہے عبد القادر پانی پی لے، عبد القادر پانی پی لے، میری قسم، خود خدا کہنا تب وہ مقام ملتا ہے کہ عبد القادر میری قسم اب پانی پی لے، عبد القادر میں قسم دیتا ہوں تو کھانا کھا لے۔ ایک غوث پاک کو ایسے نہیں ملے تو ہمیشہ اور ہماری زندگی کے درمیان اگر کسی دعاؤں کا، فاصلوں کا، اگر اچھی قبولیت کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو اللہ کے ولی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی مزار سے جتنا جڑو گے، جتنے مزار کے قریب جاؤ گے، جتنا یقین رکھو گے، جتنا بھروسہ رکھو گے، اتنا ہی حقیقت کے اندر اس بارگاہ سے فیض ملتا جائے گا۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے معروف کرکی کے مزار سے بہت فیض حاصل کیا۔ یہ کون معروف کرکی پتا ہے؟ معروف کرکی کا نام بہت بڑا ہے، بغداد کے اندر بہت بڑا آپ کا مزار ہے، اسے پاک کے پہلے کے بزرگ معروف کرکی فرماتے کہ میں نے اتنا فیض حاصل کیا، اتنا فیض حاصل کیا کہ میں نے ہر جگہ درگاہوں میں دیکھا، کچھ دن سکون ملا نہیں ملتا، 5 دن سکون ملتا پھر نہیں ملتا، 5 دن بیٹھتا پھر چلا جاتا، 5 دن بیٹھتا پھر چلا جاتا، لیکن میں معروف کرکی کی مزار پہ پہنچا نا تو میں اس جگہ پر، ایک جگہ پر بیٹھ کر میں نے 40 دن گزار دیے، 40 دن گزار دیے۔
پھر غوث پاک فرماتے کہ جتنا فیض مجھے معروف قرقی کی مزار سے ملا اتنا اور کہیں سے فیض نہیں ملا ہے مجھے، جتنا جتنا فیض ملا مجھے معروف قرقی کی مزار سے اتنا کہیں نہیں ملا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عشق محبت سب ہمارے سینوں کے اندر عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نا باپا نا سلامی صاحب ایسے عیسیٰ ہے مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام